کے 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ زاریات چل رہی ہے، اس لیے کہ اس کا بعض حصہ 26ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 27ویں میں چلا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ محسنین اچھا کام کرنے والے، محسن مانے اچھا کام کرنے والے، یہ قیامت کے دن لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا۔ جی، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، یہ لے رہے ہوں گے، اخذ مینس ٹو ٹیک، لے رہے ہوں گے ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا۔ واہ، کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے فی الدنیا، دنیا میں بھلے کام کرنے والے تھے۔ کیا بات ہے! ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، آتی الیوم تاخذ غدن، آج دے کل لے لے۔ آتی الیوم تاخذ غدن، آج دے کل لے لے۔ اچھا، یہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے نمایاں اعمال اور ان کے نمایاں اچھے کام کون سے ہیں؟ کام تو سب اچھا کرتے ہیں، نمایاں اچھے کام کون کون سے ہیں؟ کہا کہ 3، جن کی وجہ سے انہیں محسن کہا گیا ہے، اچھا کام کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں سوتے کم ہیں۔ جی جی، بیشتر رات ان کی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، یعنی یہ تہجد گزار ہیں، یہ متہجد ہیں۔ ایک وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت، سحر کے وقت یہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، استغفار کرتے ہیں۔ اچھا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا حصہ ہے اور نہ مانگنے والوں کا حصہ ہے۔ جی جی، گویا ان کی 3 نمایاں ایٹریبیوٹس، ان کی 3 نمایاں صفات بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اور دوسرے استغفار کرتے ہیں، اور تیسرے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ صدقہ ان پر بھی کرتے ہیں جو ان سے مانگتے ہیں، اور صدقہ ان پر بھی کرتے ہیں جو عزت نفس کی وجہ سے مانگتے نہیں، لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے صدقات میں سے دیا جائے۔ سائل کو مقدم کیا گیا محروم کے اوپر، پہلے سائل ہے بعد میں محروم، اس لیے کہ سائل یہ ظاہر ہے اور محروم خفی ہے، اور ظاہر ہے کہ ظاہر خفی پر مقدم ہوتا ہے۔ جی جی، زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جس طرف بھی نگاہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسے نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرشمہ سازیاں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لے تو یقین ضرور کرے گا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، شرط یہ ہے کہ اس کی بصیرت مر نہ گئی ہو۔ بصیرتیں مر جاتی ہیں تو آدمی بہت ساری نشانیوں کے پاس سے گزرتا ہے مگر منہ پھیر لیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت ساری آیات ایسی، بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ آدمی کی بصیرت مردہ ہوئی رہتی ہے تو بہت ساری نشانیوں کے پاس سے گزرتا ہے اور منہ موڑ کر کے چلا جاتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین پر آدمی غور کرے
تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ نعمتیں بھیجنے والا کوئی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ کوئی موجود ہے، اور ہر قدم پر اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو چاہے زمین میں غور کرو اور چاہے اپنی ذات میں غور کرو، اپنے وجود پر غور کرو۔ جی یہ آیت بتا رہی ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ بندہ کہاں ڈھونڈتا ہے؟ دنیا میں کہتا ہے میری دکان مجھے روزی دے رہی ہے، میری نوکری مجھے روزی دے رہی ہے، میرا علم مجھے روزی دے رہا ہے، میرا آرٹ مجھے روزی دے رہا ہے۔ لا، روزی کا تعلق زمین سے نہیں ہے، روزی کا تعلق آسمان سے۔ کسی مفسر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اذا شعورت بنقص الرزق فارفع راسك الى السماء واسأل الكريم واستغفره، کہتا ہے کہ جب بھی ایسا لگے کہ رزق کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے، روزی میں کمی آ گئی ہے، کھانے کو نہیں ہے، بڑی تنگی ترشی سے زندگی گزر رہی ہے، اگر ایسا محسوس ہو اذا شعورت بنقص الرزق فارفع راسك الى السماء، تو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاؤ، واسأل الکریم، اور رب کریم سے مانگو، واستغفرہ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جو ایسا لگے کہ روزی کم ہو گئی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ۔ آگے فرمایا گیا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ اللہ، ایک بدوی تو غصے میں آ گیا تھا یہ آیت دیکھ کر کے، کہا کہ کون ایسا سرپھرا ہے، ایسا بیہودہ ہے جس نے میرے رب کو قسم کھانے کے لیے آمادہ کیا کہ میرا رب قسم کھا رہا ہے، اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ کون ہے جس نے میرے رب کو قسم پر آمادہ کیا ہے کہ میرا رب کسی بات پر قسم کھائے؟ میرے رب کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو بول دے حرف آخر ہے۔ تو کون ہے وہ بیہودہ جس نے میرے رب کو قسم کھانے پر آمادہ کیا ہے؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہے، ہونا ہے۔ جیسے مثلا، جیسے لائک، جیسے ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بولتے ہو۔ جب آدمی بولتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کلمات نکل رہے ہیں وہ میری زبان سے نکل رہے ہیں، غیر کی زبان سے نہیں۔ جی، تو جیسے تمہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میری زبان سے نکلنے والے کلمات میرے ہیں اور میری زبان سے نکل رہے ہیں، اسی طریقہ کا یقین تمہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت پیاری دلیل ہے اور محسوساتی دلیل ہے، دلیل مشاہدہ ہے۔ آگے قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ جی، اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب باغ کے سارے پھل سڑ جائیں، باغ کے سارے پھل سڑ جائیں تو ایک ہوش مند باغباں سارے سڑے ہوئے پھلوں کو باغ سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ پوری قوم سڑ گئی تھی، لہذا اس بستی کو تلپٹ کر دیا گیا، اس کا اوپری حصہ نچلا حصہ بنا دیا گیا۔ جی، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ نافرمانی اس کی عادت بن جاتی ہے تو اس کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ جی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک ہوش مند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے، اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ جی جی، یہ شہر بھی، یہ علاقہ بھی
ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی، چھین لیا گیا اور چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیا گیا، چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیا گیا۔ جی تو ہم جہاں بیٹھے ہوئے وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اس سورہ کریمہ میں 3 چیزیں کہی گئی، عقیم، بانجھ۔ قرآن حکیم میں 3 چیزوں کو بانجھ کہا گیا ہے، بانجھ۔ عجوز عقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہہ رہی ہے میں تو عجوز عقیم ہوں، میں بانجھ عورت ہوں۔ بانجھ عورت کسے بولتے؟ التی لا ولد لہ، جس کا بچہ نہ ہو۔ بانجھ ہو گئی عورت تو بچہ کیسے ہوگا؟ اور یہاں ریح، ہوا کو جو قوم عاد پر آئی اس کو عقیم کہا گیا ہے، ریح العقیم، التی لا برکت فیہا ولا منفع، جس کے اندر کوئی نفع نہیں، جس کے اندر کوئی برکت نہیں، ایسی ہوا جس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو ایسی ہوا کو ریح عقیم کہا گیا ہے۔ اور قیامت کو یوم عقیم کہا گیا ہے، جی الذی لا یوم بعدہ مثلہ، اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن کے بعد اس جیسا کوئی دن نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 ناؤنس ایسے ہیں، اسم ایسے ہیں کہ ان کی صفت عقیم آئی ہے، بانجھ، جس سے کچھ پیدا نہ ہو، جس سے کچھ پیدا نہ ہو، عورت جس سے بچہ پیدا نہ ہو، ہوا جس سے برکت نہ پیدا ہو، اور قیامت کہ اس دن کے بعد کوئی دن پیدا نہ ہو۔ اللہ کیا گفتگو کا انداز ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ اعلیٰ معیار، یہ لیول ہے رب تعالیٰ کی گفتگو کا اور بات کرنے کا۔ جی فرمایا گیا کہ جب دنیا کے مصائب تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ کیا بات، اللہ کی طرف بھاگو۔ سوال یہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، وخافون، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ میری طرف بھاگو۔ تو جس سے کوئی آدمی ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس کی طرف نہیں بھاگتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، اور یہاں کہہ رہا ہے میری طرف بھاگو۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے مصیبتیں جب آ جائیں تو بھاگنا کس کی طرف؟ میری طرف، اس لیے کہ میرے علاوہ تمہارا ہے کون؟ لا ملجا ولا ماوا، میرے علاوہ تمہارا کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے الفرار الی اللہ نجات، اللہ کی طرف بھاگنا یہ نجات ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مشکل آئے فوراً اللہ کی طرف بھاگو، یعنی نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھو، نمازیں کثرت سے پڑھو، تہجد میں اللہ تبارک تعالیٰ سے رو، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو الفرار الی اللہ نجات، جب تمام راستے بند ہو جائیں تو ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جیسے کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو تو ایک آنکھ برابر دیکھتی رہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جی تو الفرار الی اللہ نجات، اللہ کی طرف بھاگنا یہ نجات ہے۔ اس کی طرف جو بھاگا نجات پا گیا۔ آگے فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک نکتہ ہے اس میں، تذکیر کرو، نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ بتاؤ، غور کرو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نکتہ بتانے جا رہا ہوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ مان بات کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہو